औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन 141 ऑफ दौरा कुरान 2024। सूरह नहल हम लोग पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 26 से सबक शुरू होगा इंशाल्लाह। इस सूरत का बैकग्राउंड मैंने आपको कल पढ़ाया है। ये हिजरत से आप समझें कि इमीडिएटली पहले नाजिल होने वाली एक मक्की सूरत है, जो ख़ासी तवील है, जो मक्की सूरतों के का कैरेक्टर नहीं है, और इसकी आयात भी रिलेटिवली मक्की सूरतों के मुकाबले में ज़रा तवील हैं। सूरत का नाम शहद की मक्खी पे है और इस सूरत का सब्जेक्ट सारे का सारा अल्लाह की राह में मेहनत करना, अल्लाह की राह में हिजरत करना, अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करना और अल्लाह के लिए खालिस होके काम करना। अल्लाह ताला ने इसकी इब्तिदा बहुत खूबसूरत दलाइल अक़ली से की है, जिसमें अल्लाह ये बताता है कि इस दुनिया में जो वादे अल्लाह ने किए हैं हमसे, इस दुनिया में जो कुछ अल्लाह ताला हमें, यानी जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, अल्लाह ने इस दुनिया में वो हमारे लिए बनाई है। चाहे वो हिदायत है, चाहे वो रिज़्क है, चाहे वो वसाइल हैं, चाहे वो रसूल हैं, चाहे वो अल्लाह की तरफ से आने वाली डायरेक्ट हिदायत है, अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं की। जहाँ पे कल सबक ख़त्म हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि जो लोग ये कहते हैं कि ये पहलों के किस्से हैं, ये असातीरुल अव्वलीन हैं, तो अल्लाह ताला फिर उन्हें हिदायत नहीं देता। वो इसी तरह कहते रहते हैं ताकि वो आखिर में लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा, ताकि वो अपने बोझ उठाएँ पूरे के पूरे क़यामत के दिन। कोई शक ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, और वो जितना गुनाह करना चाहते हैं और जितना ज़्यादा इस गुनाह में आगे बढ़ना चाहते हैं अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई कमी नहीं है। वमिन औज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, और दूसरी ख़तरनाक बात कि जिन लोगों ने उनको देखकर गलत रविशें अपनाई हैं, उनकी मिसाल को फ़ॉलो करके अल्लाह ताला उनकी गुमराही का वबाल भी और उनकी गुमराही का बदला भी इन लोगों से लेगा, और इन लोगों के आमाल का कुछ बोझ ये भी उठाएँगे जिन्होंने इनको गुमराह किया था। अला साअ मा यज़िरून, खबरदार बहुत बुरा है जो ये लादते हैं। आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तहक़ीक़ तदबीरें की, मक्कारी की उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। फ़अतल्लाहु, पस आया अल्लाह, बुनियानहुम उनकी इमारत पर, उनकी बुनियादों पर, मिनल क़वाइद, बुनियान का लफ्ज़ बेसिकली बुनियाद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक पूरी इमारत यानी अपनी वो बुनियाद से लेकर छत तक उसको बुनियान कहा जाता है, एक बड़ी इमारत को। और क़वाइद बुनियाद है, ये कायदा की जमा है, जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तहकीक तदबीरें की थी, शरारतें की थी उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। फ़अतल्लाहु, बस आया अल्लाह, बुनियानहुम उनकी इमारतों पर, मिनल क़वाइद उनकी बुनियादों से, फ़ख़र्र अलैहिम, बस फ़ख़र्र गिर पड़ना, उल्टा खर्रा बेहोशी को भी कहते हैं। बस गिर पड़ी अलैहिम इन पर, अस्सुक़्फ़ु, अस्सक़्फ़ु वो छत। तो उनकी बिल्डिंग की छतें जो मज़बूत उनकी उनके महल थे, और बुनियान की एक तमसील यहाँ पे मकर से भी है कि इंसान जब एक तदबीर करता है और मक्कारी करता है और एक के बाद दूसरा ऐसा स्टेप लेता है, लोग कहते हैं ना कि जी वो तो बड़ी दूर की सोचते हैं और उन्होंने तो बड़ी दूर की प्लानिंग की हुई है। ये वो मकर है जो लोग करते हैं, और उसकी एक तमसील अल्लाह ने इस इमारत से दी है कि गोया एक बड़ी सी इमारत, एक मे बी एक स्काई स्क्रेपर जैसे हम आजकल देखते हैं,
اور جب اللہ ان پر آیا، جب اللہ کا عذاب ان پر آیا، تو ان کی وہ تدبیروں سے بنائی ہوئی گویا عمارتیں اپنی وہ بنیادوں سے ان کا عذاب شروع ہوا، اور وہ عذاب ایسے شروع ہوا کہ ان کے اوپر چھت گر پڑی۔ اب یہ تمثیل اپنے ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ یا انسان جب ایک تدبیر کرتا ہے اور ایک مکاری کرتا ہے، تو وہ اوپر سے ایک تانا بانا بنتا ہے۔ وہ ایک چیز کی بنیاد پر شاید اتنا غور نہیں کر رہا ہوتا، وہ اوپر سے تانا بانا بن رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان پر جب عذاب آتا ہے تو وہ بنیادوں سے آتا ہے، یعنی وہ وہاں سے آتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور بنیاد سے شروع ہونے والا عذاب بنیاد کو شاید کتنا ہلائے گا اور کتنا تباہ کرے گا، لیکن وہ بنیاد سے شروع ہو کے اوپر تک جاتا ہے، اور اوپر سے وہ چھتیں ان کے اوپر گر پڑتی ہیں۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، ان کے اوپر سے۔ سو گویا کہ جو لوگ تانے بانے بن رہے ہوتے ہیں اور ایک لیئر آفٹر لیئر آف مکاری بنا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ مدینہ کے مکہ کے مشرک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اسکیمیں بناتے تھے، ان کو قتل کرنے کی سازش انہوں نے کی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے مکر کیے ہیں، اور بڑی کمپلیکیٹڈ گویا ایک عمارت پوری کی پوری کھڑی کر دی اس مکر کی۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ ان کی بنیادوں سے شروع ہوا اور چھت تک پہنچا، اور وہ چھتیں پھر ان کے اوپر آ گریں۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان پر عذاب، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون، جہاں سے انہیں خیال بھی نہیں تھا، جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے کہ یہاں سے بھی عذاب ہم پہ آ سکتا ہے۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، وہ انہیں رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں شُرَكَائِيَ، میرے وہ شریک، الَّذِينَ، وہ جو، تم تھے، تُشَاقُونَ، شک ہوتے تھے، ضدیں کرتے تھے، جھگڑتے تھے، فیہم، ان کے بارے میں۔ سو مشرکوں کو اللہ تعالیٰ ایک تمثیل دکھا رہا ہے کہ تم جتنے بھی مکر کر لو، چاہے ایسے مکر ہوں گویا بڑی بڑی کمپلیکیٹڈ عمارتیں، تمہارے اوپر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ وہاں سے آئے گا جہاں سے تم کوئی شعور بھی نہیں رکھتے۔ وہ بنیادیں جن کے اوپر تم نے اپنے مکر کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان بنیادوں سے یہ عذاب آئے گا، اور اس کے بہت بہت مطلب ہو سکتے ہیں۔ یا تو وہ مزدور پیشہ طبقہ ہے، وہ غریب طبقہ ہے، جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور جن کی محنت پر وہ مکر بنائے جاتے ہیں، جو کفار اور مفاد پرست لوگ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اور ایک دفعہ جب اس طبقے میں ایک کھلبلی مچتی ہے اور انقلاب شروع ہوتا ہے، تو اس کا اثر پھر اوپر چھت تک گویا محسوس کیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ جو چھت پہ اونچے لیول کی جو تدبیریں ہیں اور وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ سب سے پہلے نیچے گرتے ہیں۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے کہ تم لوگ کچھ بھی کر لو، یاد رکھو اپنے سے پہلوں کے حالات دیکھو، ان پر کیسے ہمارے عذاب آئے تھے، اور وہ وہاں سے آئے تھے جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، وہ انہیں رسوا کرے گا، اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم لوگ جھگڑتے تھے، مختلف دیوی اور دیوتا تم نے بنائے ہوئے تھے، مختلف لوگوں کی تم ناجائز سفارشیں کرتے تھے، مختلف لوگوں کو تم ناجائز مال پہنچاتے تھے، میرے حکم کے خلاف تم وہاں پر ناجائز کام کرتے تھے، میری مخلوق کے حقوق کو مارتے تھے، ختم کرتے تھے، تو کہاں ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، اور تم نے آپس میں بھی فرقے بنائے ہوئے تھے۔ معاف کیجیے گا۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، جو علم دیے گئے ہیں، ان الخزی اليوم، بے شک آج کے دن رسوائی، والسوء، اور بڑی برائی ہے، علی الکافرین، کافروں پر، الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکۃ،
फौत करते थे उन्हें फरिश्ते, ज़ालिमी, कि वो जुल्म कर रहे होते थे, अनफुसिहिम, अपनी जानों पर। कीजिएगा। फ़अल्क़वुस सलमा, पस डालें, मुलाकात भी इसी लफ्ज़ से निकला है, पस वो डालेंगे अस्सलामा, एक सलामती का पैगाम, एक अतात का पैगाम, मा कुन्ना नअमलु मिन सूइन, कि हम तो कोई भी बुराई नहीं करते थे। हुँ, बला, क्यों नहीं, इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, अलीमुन, वो जानता है, बिमा कुंतुम तामलून, उससे जो तुम अमल करते थे। यानी क़यामत के दिन जब फरिश्ते, या जब ये फौत हो रहे होंगे और फरिश्ते ज़ुल्म की हालत में इनकी जानें निकालेंगे, फिर वो अतात के पैगाम डालेंगे, फिर वो मिन्नतें करेंगे, समाजतें करेंगे, और वो ये कहेंगे कि हमने तो कोई बुराई नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है जो तुम अमल करते थे। यानी फरिश्ते उनको ये कहेंगे कि बला, इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तामलून, फदखुलू, बस दाखिल हो जाओ, अब्वाब जहन्नम, उन दरवाजों में जहन्नम के, खालिदीन फीहा, हमेशा इसमें रहोगे, फलबिअसा, पस अलबत्ता बुरा है, मस्वा, वो ठिकाना, अलमुतकब्बिरीन, तकब्बर करने वालों का। वकील लिल्लज़ीन इत्तक़ौ, और कहा गया उन लोगों से जो मुत्तकी हैं, जिन्होंने परहेजगारी का रास्ता इख्तियार किया, माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, माज़ा, क्या है, अंज़ला, उतारा, रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, यानी वो क्या है जो तुम्हारे रब ने नाजिल किया है। कालू, वो बोले, खैर, ये बेहतरीन है, ये खैर ही खैर है, लिल्लज़ीना अहसनु, उन लोगों के लिए, यानी कि खैरन लिल्लज़ीना अहसनु, ये भलाई है, ये खैरियत है, ये अच्छाई है उन लोगों के लिए जिन्होंने एहसान किया, जिन्होंने भलाइयाँ की, फी हाज़िहि दुनिया, इस दुनिया में, हसना, बेहतरीन बदला है, भलाई है। कि उन लोगों से जब पूछा गया, जब मुत्तकियों से पूछा गया कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया, तो उन्होंने कहा कि ये एक बेहतरीन बात है, एक बेहतरीन कलाम है, एक खैर वाला कलाम है, और उन लोगों के लिए जिन्होंने एहसान किया इस दुनिया में, भलाई है, जो भलाई करते हैं, भलाई का बदला भलाई है। वलदारुल आखिरति खैर, और आखिरत का घर बेहतर है। वलनिअमा, और क्या ही बेहतरीन है, क्या ही खूब है, दारुल मुत्तकीन, परहेजगारों का घर। जन्नातुन अदन, वो बागात हैं, वो जन्नतें हैं, अदनिन, हमेशगी की, यदखुलूनहा, वो उनमें दाखिल होंगे, तजरी, कि बहती होंगी, मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें, लहुम फीहा, उनके लिए उसमें, मा यशाऊन, जो वो चाहेंगे। सो बशारतें हैं नेक लोगों के लिए, जन्नतियों के लिए, कज़ालिका, इसी तरह, यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, जज़ा देता है अल्लाह मुत्तकियों को, परहेजगारों को। अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, अब ये मुत्तकीन कौन से लोग हैं, इससे पहले अल्लाह ताला ने मुनकिरीन बताए, मुशरिकीन बताए, उनके बारे में अल्लाह ने क्या कहा था। अल्लज़ीना सुआ अलल काफिरीन, काफिरों के, कि वो लोग जिनको जब फरिश्ते फौत करते हैं कि वो अपनी जान पर जुल्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे आगे अल्लाह ताला मुत्तकियों के लिए फरमाता है, अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु त्वय्यिबीन, ये वो लोग हैं जब उनकी जान निकालते हैं फरिश्ते तो वो पाक होते हैं। तय्यब का लफ्ज़ पाकीज़गी, यानी ये सिर्फ तहारत को नहीं कवर करता, ये खूबसूरती को भी कवर करता है, और ये हमेशा हलाल अम, 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 अहकामात की इत्तिबा को, और ये हमेशा हराम से बचने को, और ये एक एक हुस्न है इस लफ्ज़ में
کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں تو وہ طیب حالت میں ہوتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخل الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے میں جو تم عمل کرتے تھے. حل ینظرون، کیا وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، الا، مگر، ان تأتیہم الملائکۃ، یہ کہ ان کے پاس آ جائیں فرشتے، او یا عطیہ، اور یا ان کے پاس آئے امرو رب کا. تو اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتا ہے کہ تمہیں تو کافروں کا اور متقیوں کا انجام معلوم ہو گیا ہے. اب یہ کافر اور یہ مشرک اس قرآن کے آنے کے بعد اگر اپنی روش پہ اڑے ہوئے ہیں تو کیا یہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا امر آ جائے. کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کام کیا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانو، اور لیکن وہ تھے، انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر ظلم کرتے. فاصابہم، پس انہیں پہنچی، سیئات، برائیاں، ما عملو، جو بھی انہوں نے عمل کیا، جو ان کے اعمال تھے ان کی برائیاں انہیں پہنچی ہیں. وحاق بہم، اور انہیں گھیر لیا، ما کانو، اس چیز نے، بھی یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ عذاب کیسے آئے گا، عذاب کب آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عذاب کی بات کیوں کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں. ان کے ان سب سوالوں کا اور استہزاء کا جواب ان کو بڑی آسانی سے مل جائے گا. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکو، جو مشرک ہیں، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ، نہ ہم عبادت کرتے اس کے سوا، من شیء، کسی بھی چیز کا. اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے سورہ اعراف اور اس کے بعد سورہ رعد، ان دونوں میں شیطان کا ذکر ہے کہ اس نے اپنی گمراہی کا اور اپنے تکبر کا وبال اللہ پر ڈالا، کہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ توبہ کرنے کی صلاحیت اور توبہ کرنے کی توفیق اس سے چھین لی گئی، اس کے نتیجے میں وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ مردود ہوا، کیونکہ ایک ارادی عمل کا الزام اس نے اللہ کو دیا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہاں پہ اب دیکھیں یہ مشرک کیا کہہ رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، نہ ہم پرستش کرتے، نہ ہم عبادت کرتے اللہ کے سوا کچھ بھی. نحنو، ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادے، ولا حرمنا، اور نہ ہی ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ من شیء، اس کے حکم کے سوا کسی بھی چیز کو. یعنی ہم کیوں ایسا کرتے. کذالک فعل الذین، اسی طرح کا کام کیا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. پہلے بھی انکار کرنے والے یہی کہتے تھے کہ جو کچھ ہم نے اپنے باپ دادوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر وہ غلط ہے تو اللہ ہمیں اس سے روک دے. اس میں جو انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں گمراہ کیا، آپ یاد رکھیں کہ وہ کس کا عمل دہرا رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو ہمیں سجدہ کرنے کو کہا، وہ اسی لیے کہ ہم ایک ارادی مخلوق ہیں، ہمارے پاس حق اور باطل میں فرق کرنے کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہمیں دی ہے کہ ہم حق اور باطل کا راستہ، اس کا چناؤ اپنی مرضی سے کریں. اور یہ مرضی جب صحیح استعمال ہوتی ہے تو اللہ کے راستے پر انسان استوار ہو جاتا ہے، اور یہی مرضی جب غلط استعمال ہوتی ہے تو اس سے کفر اور شرک اور گناہ کبیرہ اور ہر قسم کی نافرمانیاں اسی ارادے میں سے، اسی قوت ارادی میں سے نکلتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسی ہی بات کی تھی، ایسی ہی حرکتیں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے.
فہل علی الرسل، پس کیا ہے رسولوں پر، اللہ مگر البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا۔ ہر وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو میں گمراہ نہ ہوتا، وہ اپنے بھائی شیطان کی بات کو دہرا رہا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا، راندہ درگاہ ہوا، قیامت تک وہ لعنت بولا گیا، اور وہ جہنم واصل ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے جب وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا اتباع جو انسان کرتے ہیں، اگر وہ انسان ان رسولوں کی نہیں سنتے جن کو اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں بھیجا ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ اور بلا واسطہ خود بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ انذار اور وہ بشارتیں ہم تک پہنچائی ہیں جو جن کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا، اب دیکھیں اس بات میں اللہ کی طرف سے ایک فائنل وارننگ ہے کہ ہمارے رسولوں پر تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ہاں، صاف صاف پہنچانے کا ذمہ ہم نے لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ بالکل پورا کیا ہے، لیکن چونکہ انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری ہے، اس کی اطاعت ہے، اور ارادی طور پر اس کی اطاعت ہے۔ انسان کوئی سایہ نہیں ہے یا درخت نہیں ہے کہ وہ ایک خاص ٹائم میں اور سورج کی خاص روشنی میں آٹومیٹیکلی سجدہ کر لے۔ انسان انسان ہے، اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی سوچ ہے، اس کے ساتھ اس کا دماغ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کرنے کی بھی استطاعت اور توفیق رکھتا ہے، اور یہی اس کا امتحان ہے۔ اور اسی امتحان میں اسے پاس کرنے کے لیے اور اس کو پرچہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں۔ سو اللہ کہتا ہے کہ ہمارے رسولوں کے ذمہ نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا، اور وہ انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسولاً، ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بچو اس سرکش طاغوت سے، شیطان سے۔ دنیا میں جو بھی امر اللہ کے امر کے خلاف ہے، یاد رکھیں وہ طاغوت ہے۔ طوا، غین، یا طغا جسے طغیانی نکلا ہے، اس کا مطلب ہے سرکشی کرنا، نافرمانی کرنا۔ ہمارا بینکس کا نظام ہے، سارا سود پر مشتمل ہے، یہ طاغوت ہے۔ ہمارے ہاں سرمایہ کارانہ نظام ہے، جاگیردارانہ نظام ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی ایسی چیز ہے جس میں اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ طاغوت ہے، اور اس سے اجتناب کرنا ہے۔ کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے جنہوں نے یہ کہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اور ظلم کے نظام سے اور اللہ کے حکم کے خلاف سرکشی سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بس ان میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ، اور ان میں مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس چلو پھرو زمین میں، فَانْظُرُوا، پس دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ المکذبین، انجام جھٹلانے والوں کا۔ گویا اگر جھٹلانے والوں کو ایک برا انجام مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے ارادی طور پہ جھٹلایا ہے۔ وہ اللہ کا حکم مان بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے، اور ان کے نفس نے، اور ان کی سوچ نے، اور بعض اوقات بدقسمتی سے ان کی تعلیم نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ اللہ کے حکم کی تکذیب کریں، اس کو جھٹلائیں، اس کو نہ مانیں، اس کے خلاف کریں۔ انتحرس، اگر
तुम हिर्स रखते हो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हें बड़ा ही लालच है, अला हुदा हूँ, इनकी हिदायत पर, इन मुशरिकों की हिदायत पर जो अल्लाह ताला की उलूहियत का और अल्लाह ताला के एक होने का इरादी इनकार कर चुके हैं। अगर तुम्हें बड़ा लालच है कि ये ईमान ले आए, अला हुदाहुम फ़इन्न अल्लाह, पस बेशक अल्लाह ला यहदी, वो हिदायत नहीं देता, मैं युदिल्लु, जिसे वो गुमराह करता है, वमा लहुम, और नहीं है उनके लिए मिन नासिरीन, कोई भी मददगार। व अक़समू, और उन्होंने कस्में खाई, बिल्लाही, अल्लाह की, जहद ऐमानिहिम, बड़ी सख्त कस्में, ला यब ला यबअसुल्लाहु, नहीं उठाएगा अल्लाह, बेअसत का मतलब है उठाना, नहीं उठाएगा अल्लाह, मैं यमूत, जो मर चुका है। ये भी मुशरिक कहते थे कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह एक मुर्दे को उठा दे। सो अल्लाह उसे नहीं उठाएगा जो मर चुका है। भला, क्यों नहीं? वादन अलैहि हक़्क़न, ये वादा उस पर सच्चा है, यानी वो मुर्दों को उठाएगा। वलाकिन्ना, और लेकिन अक्सर अन्नास से, अक्सर इंसान ला यालमून, वो इल्म नहीं रखते। लियुबय्यिन लियुबय्यिना लहुमुल्लज़ी, ताकि वो जाहिर कर दे उनके लिए वो जो यख्तलिफूना फीहे, इख्तिलाफ करते हैं वो उसमें। वलियअलमल्लज़ीना कफ़रू, और ताकि वो मालूम कर ले उन लोगों को जो इनकारी हैं, अन्नहुम, ये कि वो, कानू काज़िबीन, वो थे झूठे। इन्नमा कौलुना, इसके सिवा नहीं है, कौलुना, हमारी बात, लिशैइन, किसी भी चीज को, इज़ा अरदनाहु, जब हम उसका इरादा कर लें, अन नक़ूल लहू, ये कि हम कहें उसको, कुन, हो जाओ, फयकून, तो वो हो जाता है। कुन यानी कि एक हुक्म है कि हो जाओ, पैदा हो जाओ, बड़े हो जाओ, छोटे हो जाओ, गायब हो जाओ, कुन फयकून, तो वो खुद ही हो जाता है। वल्लजीना, और जो लोग, हाजरू फिल्लाह, जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के लिए, मिन बाद मा जुलिमू, बाद इसके कि वो उन जुल्म किया गया उन पे, वो सताए गए, लनुबव्वे अन्नहुम, अलबत्ता जरूर हम उन्हें एक ठिकाना देंगे, फिर दुनिया, ये बव्वा का लफ्ज जो है यहाँ पे, बा वाव और हमजा, ये जैसे यंबू एक चश्मे को कहते हैं, बव्वा ठिकाना, एक रहने की जगह, एक स्टेबल जगह, ला जरूर, नो हम, बव्वा एक ठिकाना, हम उनको, हम जरूर, बिल जरूर उन्हें एक जगह देंगे, फिर दुनिया हसना, इस दुनिया में बहुत अच्छी। सो जिन लोगों ने अल्लाह के लिए हिजरत की, और याद रखें कि हदीस का मफहूम है कि तुम में से लोग हिजरत माल के लिए करते हैं, और औरतों के लिए यानी कि निकाह के लिए, शादी के लिए करते हैं, और कारोबार के लिए करते हैं, और याद रखो बेहतरीन हिजरत वो है जो अल्लाह के लिए की जाए। सो जिन ये हिजरत का लफ्ज जो है ये यहाँ पे समझने की जरूरत है, हाँ जीम रा, जैसे हम उर्दू में हिजर कहते हैं या हिजरान कहते हैं, और हजर का लफ्ज वो हा है, अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। हजर जैसे हजर अस्वद, वो हलवे वाली है और जीम है, और रे है हिजारा जिसकी जमा है। सो हिजरत का मतलब है चले जाना, अकेला छोड़ देना, ठीक है जी। सो अल्लाह की राह में हिजरत का मतलब एक सफर इख्तियार करना है, और हिजरत के दर्जे यहाँ पर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सबसे पहली हिजरत जो अल्लाह ताला के लिए हम इख्तियार करते हैं या हमें इख्तियार करनी चाहिए, वो तक़वा के सफ़र में उन उमूर का तर्क कर देना है जो अल्लाह को, जो अल्लाह ने हराम किए हैं हमारे लिए। ये पहली हिजरत है जो इंसान अपने नफ्स से करता है। जब वो अपने नफ्स से हिजरत कर लेता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता
وہ جس جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے اس کو حق اور باطل کی پہچان اس کی مزید بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ رہا ہو جہاں پہ حق آم، کو فالو کرنا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اس کے لیے مشکل ہو، تو پھر وہ جگہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہاں اس کا کاروبار ہے، خاندان ہے، تو وہ اس کی قربانی دے کے وہاں سے نقل مکانی کرتا ہے، اور یہ وہ فزیکل ہجرت ہے جہاں جو اس کی جہاں بات جس کی ہو رہی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پہ ظلم ہوا، لنبوئنہم، البتہ ضرور ضرور ہم انہیں ایک ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بہترین، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا اجر اکبر، وہ تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا، اب یہ ہجرت کی شرائط ہیں کہ ہجرت کون سے لوگ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر انہوں نے توکل کیا، انہوں نے بھروسہ کیا۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد، نوحی، ہم وہی کرتے ہیں، الیہم، ان کی طرف، فاسألو، بس پوچھ لو، اہل الذکر، یاد رکھنے والوں کو، جن کو ان کے بارے میں معلوم ہے، جن کو ان کی یاد ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کو پیغمبروں کے بارے میں پتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی مرد ہی بھیجے ہیں جن کو ہم وہی کرتے ہیں، تو پوچھ لو یاد رکھنے والوں کو، ان کن تم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، والزبر، اور کتابیں، زبور بھی ایک کتاب ہے، صحیفے، انزلنا الیک الذکر، ہم نے نازل کیا تمہاری طرف یہ ذکر، یہ نصیحت، لتبینا، تاکہ تم واضح کر دو، للناسی، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ولعلہم، اور تاکہ وہ یتفکرون، وہ تفکر کریں۔ افامن الذین، کیا بے خوف ہو گئے ہیں، کیا امن میں آ گئے ہیں وہ لوگ، مکر السیئات، جو بڑے تدبیریں کرتے ہیں بری بری، سیئات سو کی جمع ہے، سو وہ بری تدبیریں کرتے ہیں، بری پلاننگ کرتے ہیں، ان یخسف اللہ، یہ کہ دھسا دے اللہ، بہم الارض، ان کو زمین میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر پلاننگ کر رہے ہیں تمہارے خلاف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا یہ بڑے امن میں آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں نہیں دھسا سکتا ہے؟ او یاتیہم العذاب، اور یا آ جائے ان پر ایک عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے یہ شعور بھی نہیں رکھتے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا وہ انہیں پکڑ لے ان کے چلتے پھرتے، قلب کا مطلب الٹنا پلٹنا، اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنے کو بھی تقلب کہتے ہیں، تو اللہ انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، پھر وہ اسے عاجز کرنے والے نہیں ہیں، او یا خزہم علی تخوف، اور یا وہ انہیں پکڑ لے ڈرانے کے بعد، یعنی ان کو ایک وارننگ دے، اس سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ من حیث لا یشعرون، ان کے پاس کوئی وارننگ نہ ہو اور اللہ انہیں پکڑ لے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ایک وارننگ دے اور پھر انہیں پکڑ لے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، پس بے شک تمہارا رب تو شفقت والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 47 ہے۔ آج کا سبق یہاں پہ روکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔